ایک خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے کھڑی ہو کر انگڑائی دی۔ یہ خلیفہ غالباً ہارون الرشید تھا۔ جب اس نے انگڑائی دے کر اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو نہ لا سکی اور وہ اسی طرح کھلے رہ گئی۔ تو وہ چلائی اور اس کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور خلیفہ کو اطلاع پہنچی۔ انہوں نے آ کر اس کے حال کا مشاہدہ کیا، جس سے اس کو تشویش ہوئی اور طبیبوں سے مشورہ کیا۔ ہر ایک نے تدبیر کی اور دوا کا استعمال کرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس لڑکی کو اس صورت سے کئی دن گزر گئے اور خلیفہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ تو ان کے طبیب نے آ کر کہا کہ اسے امیر المومنین اس کی کوئی دوا نہیں بجز اس کے کہ اس کے پاس ایک اجنبی شخص پہنچے اور اس سے تخلیہ کرے اور اس کی خاص طور پر مالش کرے، جس کو وہ جانتا ہے۔ خلیفہ نے اس کی صحت کی خاطر اسے منظور کر لیا۔ طبیب نے ایک شخص کو حاضر کیا اور اس نے اپنی آستین سے تیل کی شیشی نکالی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اے امیر المومنین کہ آپ اس کو بالکل برہنہ کرا دیں تاکہ اس کے تمام اعضاء پر تیل کی مالش کروں۔ یہ بات اس پر بہت چھا گزری، پھر حکم دیا کہ ان کو ایسا ہی کر دیا جائے اور اپنے دل میں اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور خادم سے کہا کہ اس کو پکڑ لیا اور جب وہ ننگی ہو جائے تو اس کے پاس پہنچا دے۔ پھر وہ کنیز برہنہ کر کے کھڑی کی گئی۔ جب وہ شخص اندر گیا اور اس کے قریب ہوا تو اس کی طرف چل کر اپنے ہاتھ کو اس کی شرمگاہ کی طرف بڑھایا کہ اسے چھونا چاہتا ہے۔ اس کنیز نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا اور وجہ اس پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ حرارت طبی کے پھیلنے کی وجہ سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور اس نے اس کے ارادے کو پورا کرنے میں مدد پہنچائی۔ جب اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپا لیا تو اس سے اس شخص نے کہا تو شفا پا چکی ہے، اب اپنے ہاتھوں کو حرکت مت دینا۔ پھر اس شخص نے خادم کو پکڑ کر رشید کے پاس لایا اور اس کو واقعے کی اطلاع دی۔ تو اس طبیب سے رشید نے کہا تم اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے ہماری حرم کی شرمگاہ کا مشاہدہ کیا؟ تو طبیب نے اپنے ہاتھ سے اس شخص کی جو تیل لے کر پہنچا اور اس نے کنیز کے جسم کا مشاہدہ کیا تھا، داڑھی کھینچ لی تو وہ مصنوعی نکلی جو چہرے پر لگی ہوئی تھی، وہ الگ ہو گئی اور وہ شخص جاریہ ثابت ہوا۔ طبیب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت اور ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ بات آگ پر کھول دوں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کو نہ دی جائے اور پھر میری تمام تدابیر بیکار جائے، کیونکہ میں نے یہ چاہا تھا کہ اس کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں جس سے اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اس کی ہاتھوں کو کھینچ لائے اور ان میں حرکت پیدا کر دے اور اس پر طبی حرارت بھی معین بن جائے۔ تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی ہیلا نہ آیا اور میں نے یہ صورت آپ کے
سامنے پیش کی تو خلیفہ نے اس کو بہت بڑا صلہ اور انعام عطا کیا۔ ابو القاسم نے کہا، اور اسی نظریہ کی بنا پر عتبہ نے ضعیف قسم کے لقوہ کے علاج میں یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض غافل ہو تو لقوہ کی مخالف جانب پر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا جائے تاکہ اس کے قلب میں طبی جذبہ گرمی پیدا کر دے، اور پھر طبی طور پر ہی وہ بے اختیار اپنا منہ اس طرف پھیرے جس طرح تھپڑ لگا ہے تو لقوہ جاتا